السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام زمین کی پیدائش اور اس کے ابتدائی زمانوں کے بارے میں ہے۔ زمین انسان کا گھر ہے اور اس گھر میں بے شمار لوگ اب تک بس چکے ہیں اور پھر اسے چھوڑ گئے ہیں۔ آنے والی نسلیں بھی ظاہر ہے کہ یہیں آباد ہوں گی۔ پرانے وقتوں میں انسان کو صرف خوراک ڈھونڈنے اور زندہ رہنے سے غرض تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی سمجھ بڑھتی گئی، اس کا شعور بڑھتا گیا، اس نے زمین کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا۔ کیا کوئی ایسا وقت بھی تھا جب زمین نہ تھی؟ زمین کب اور کیسے وجود میں آئی؟ اور ابتدائی زمانوں کے مقابلے میں اس میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ ہر تہذیب اور ہر زمانے میں لوگوں نے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلا 2500 سال پہلے ارسطو نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی۔ اس کے برعکس ایک نظریہ یہ بھی موجود تھا کہ زمین ہمیشہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی بھی کوئی ابتدا تھی۔ اس نظریے کے ایک اہم مبلغ ایک انگریز پادری جیمز اوشر تھے۔ اوشر نے 1664 میں یہاں تک حساب لگایا کہ زمین کی پیدائش صبح 9 بجے بروز اتوار 26 اکتوبر 4004 سال قبل مسیح ہوئی، یعنی بقول اوشر کے اس وقت زمین کی عمر تقریباً 6000 سال ہے۔ پھر سائنس کا دور شروع ہوا۔ تقریباً 400 سال پہلے یورپ کی سرزمین پر ایک زبردست سائنسی انقلاب برپا ہوا۔ فزکس کے اصول وضع ہونے لگے اور ان اصولوں کی مدد سے زمین کے بارے میں بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ مثال کے طور پہ پہاڑ کیسے بنتے ہیں، زمین سے لاوا کیوں پھوٹتا ہے، ہوائیں کیوں چلتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دریا اپنا رخ کس طرح بدلتے ہیں۔ اگرچہ قدیم زمانوں میں کیمرہ سے تصویر لینے والا تو کوئی نہ تھا، لیکن اب سائنس نے یہ امکان پیدا کر لیا کہ اس زمانے کی منظر کشی کی جا سکے۔ ظاہر ہے یہ کوئی سہل کام تو نہیں تھا، اور 19ویں صدی میں ایک زبردست سائنسی بحث اس موضوع کے اوپر شروع ہوئی۔ اس بحث میں بہت سے سائنسدانوں نے حصہ لیا اور وہ مختلف مکاتب فکر میں بٹ گئے تھے۔ زمین کی عمر کے بارے میں کوئی کچھ تخمینہ لگاتا تھا اور کوئی کچھ اور۔ اس انتہائی دلچسپ بحث میں 3 بڑے سائنسدانوں نے سب سے اہم کردار انجام دیا۔ سب سے پہلے سر چارلز لائل کی دلیل لیجئے زمین کی عمر کے بارے میں۔ چارلز لائل کے خیالات چٹانوں اور ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے سائنسی مشاہدے کی بنا پر تھے۔ لائل نے محسوس کیا کہ زمین پر مستقل ایسے عمل جاری ہیں جو اس کی سطح کو تبدیل کر رہے ہیں۔ بارش کا پانی اور چلتی ہواؤں کا زور جگہ جگہ زمین کو کاٹ کر چٹانوں میں تبدیلی پیدا کر رہے ہیں۔ سمندر کی موزور لہریں ساحل کے ساتھ ٹکرا کر چٹانوں کو پاش پاش کر رہی ہیں۔ دریاؤں کے تیز ریلے پہاڑوں اور میدانوں سے مٹی بہا کر سمندروں میں لے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں آتش فشاں پہاڑ بھی ہیں۔ ان سے نکلنے والا لاوا سرد ہونے کے بعد نئی چٹانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ زمین کی تبدیلی کے یہ تمام عمل بہت سست نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یہی عمل ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں سے جاری ہیں تو یقیناً زمین کی شکل ماضی میں آج سے بہت مختلف رہی ہوگی۔ چارلز لائل کا اہم نظریہ یہ تھا کہ تبدیلی کا جو عمل آج نظر آتا ہے وہ ماضی بعید میں اسی طرح سے جاری رہا ہے۔ زمین میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے نقش ان تہدار چٹانوں پر ثبت ہیں۔ ان چٹانوں کی مختلف تہیں مختلف زمانوں میں وجود میں آئیں اور اس طرح یہ چٹانیں زمین کی ماضی کا ایک ریکارڈ ہیں۔ زمین کے نیچے چٹانوں کی تہیں کچھ اسی طرح سے ہیں جس طرح اس کیک میں تہیں ہیں۔ اگر میں اس کیک کو کاٹوں تو اس کی تہیں صاف نظر آئیں گی۔ کیک بناتے وقت جو تہ سب سے نیچے ہے وہ سب سے پہلے بنائی گئی تھی اور جو سب سے اوپر ہے وہ سب سے آخر میں بنی۔
کچھ اسی طرح کی بات زمین پر بھی صادق آتی ہے. یعنی زمین کے نیچے جو سب سے نچلی چٹانیں ہیں وہ سب سے پہلے بنی تھیں اور جو سب سے اوپر ہیں وہ سب سے آخر میں بنی. اگر یہ ساری تہیں ایک ہی جگہ پر ہوں تو پھر تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی، لیکن اگر ایک تہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تہ اس زمانے کی ہے؟ دراصل ہر تہ میں اپنے مخصوص زمانے کی کچھ باقیات ضرور موجود ہوتی ہیں اور یہ اس کی خاص پہچان ہے. یہ پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ باقیات ہیں جن کو ہم انگریزی زبان میں فاسلز کہتے ہیں، یعنی ماضی میں رہنے والے وہ پودے اور جانور جو مخصوص حالات کی بنا پر چٹانوں میں منجمد ہو گئے ہیں. پانی میں موجود نمکیات بتدریج اس پودے کے اندر داخل ہوتے گئے اور اندر پہنچ کر جب وہ سخت ہو گئے تو یہ پودا بھی پتھر بن گیا. یہ کسی قدیم زمانے کا رینگنے والا جانور ہے اور یہ بھی کسی قدیم زمانے کی مچھلی ہے جو آج ناپید ہے. یہ ایک چھوٹا ڈائناسور ہے اور یہ بلوچستان سے ملنے والا ایک ڈائناسور کا فاسل ہے جو بلوچیتھیریم کہلاتا ہے. ان تمام فاسلز کو دیکھ کر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کی دنیا آج سے بہت مختلف تھی. 19ویں صدی کی ایک اہم دریافت یہ ہوئی کہ جانوروں اور پودوں کے اثرات جن کو ہم فاسل کہتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کی عمر بتائی جا سکتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فاسل جن پتھروں اور چٹانوں میں موجود ہیں ان کی عمر کا تخمینہ بھی لگایا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ جاندار کس ماحول میں زندہ تھے اور یہ کہ ماحول میں بعد میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں. میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ مارگلا ہلز کا تصور یہ کرنا کہ کسی زمانے میں یہاں ایک بڑا سمندر موزن تھا اور اس میں جاندار رہتے تھے بڑا ہی مشکل ہے. لیکن اگر ہم ان چٹانوں کا بغور مطالعہ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان میں فاسل موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چٹانیں سمندر میں بنی تھیں اور یہاں پہ ایک واقعی صدیوں پہلے سمندر موزن تھا. یہ کوئی 6.5 کروڑ سال پہلے کی بات ہے. سر چارلز لائل کے زمانے میں پتھروں اور چٹانوں کی عمر جاننے کا کوئی تسلی بخش طریقہ نہیں تھا. البتہ یہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ زمین پر پائی جانے والی بعض چٹانیں کم از کم 10 کروڑ سال پرانی ہوں گی. اس کی تصدیق بہت بعد میں ہوئی. لیکن پہلے یہ سوال لیجئے کہ 10 کروڑ سال آخر ہوتا کتنا ہے؟ اگر یہ لکیر 6000 سال کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ آج کی تاریخ ہے یعنی کہ 1993، تو پاکستان اس وقت وجود میں آیا، اسلام اس وقت نازل ہوا، یونان کی قدیم تہذیب اس وقت پروان چڑھی اور بقول آرچ بشپ اوشر کے زمین اس وقت وجود میں آئی. اگر میں اسی طرح 10 کروڑ سال کی نمائندگی کرنا چاہوں تو مجھے ایک ایسے بورڈ کی ضرورت ہوگی جس کی لمبائی 3 فٹ نہیں 10 میل ہوگی. اب یہ بحث کہ زمین 6000 سال پرانی ہے کہ 10 کروڑ جاری ہی تھی کہ سائنس کی دنیا میں ایک بڑی دریافت کا اعلان ہوا. اس دریافت کا تعلق شعبہ حیاتیات کے ساتھ تھا اور اس کو بیان کرنے والے کا نام تھا سر چارلز ڈارون. چارلز ڈارون سن 1809 میں انگلستان میں پیدا ہوا. 22 سال کی عمر میں اسے ایک طویل بحری سفر کرنے کا موقع ملا. اس 5 سالہ بحری سفر کے مقاصد سائنسی تھے. سفر کے دوران ڈارون نے دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے پودوں اور جانوروں کی ہزاروں اقسام جمع کی اور ان کا بغور مطالعہ کیا. اس نے یہ سوال اٹھایا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں کسی ایک نسل کے جانور کی مختلف قسمیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہ ساری دنیا میں ایک نسل کے جانور مکمل طور پر یکساں ہو؟ اس سوال کے جواب میں ڈارون نے اپنا شورائے آفاق نظریہ ارتقاء پیش کیا. ڈارون کا نظریہ زندگی کے ارتقاء کے متعلق چند ٹھوس مشاہدات پر مبنی ہے. مثلاً جانور ایک بڑی تعداد میں بچے پیدا کرتے ہیں
ان جانوروں کا جس خوراک پر دار و مدار ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کی تعداد میں ایک حد سے زیادہ کسی ماحول میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ان مشاہدات کی بنا پر ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک ہی قسم کے جانوروں میں مستقل کشمکش رہتی ہے اور صرف وہی جانور کامیاب رہتے ہیں اور فروغ پاتے ہیں جن کی مطابقت ماحول سے ہوتی ہے۔ جانوروں کی کسی نسل کی بقا اور ماحول کے ساتھ اس کے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت، یہ ڈارون کی تھیوری کے اہم جزو ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہمیں ڈائناسورز فراہم کرتے ہیں۔ یہ قدیم جانور بہت عرصے ہوئے ختم ہو گئے، لیکن فاسلز کے ذریعے ہمیں ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اس کرۂ ارض پر ایسے بہت سے جانور پائے جاتے تھے جنہیں ڈائناسورز کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، نہ صرف خشکی بلکہ سمندر اور ہوا میں بھی یہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ بہت تھوڑے عرصہ میں ان کی نسل مکمل طور پہ معدوم ہو گئی اور یہ مکمل طور پہ اس سوائے ہستی سے مٹ گئے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کے بارے میں بہت سی تاویلات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسا عنصر جس کے اوپر سارے سائنسدان متفق ہیں وہ یہ ہے کہ کرۂ ارض پر بہت ہی تھوڑے عرصے کے دوران کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہوئیں جن کے لیے یہ جانور تیار نہیں تھے اور یہ اپنے آپ کو ان تبدیل شدہ حالات کے مطابق نہ ڈھال سکے، جس کی وجہ سے یہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ گئے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ زندگی کی مختلف اقسام کے درمیان رشتے موجود ہیں۔ گویا بیکٹیریا سے لے کر بھاری بھرکم مگرمچھ تک اور ان رنگ برنگے پھولوں سے لے کر تناور درختوں تک تمام جاندار آپس میں ارتقائی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ڈارون کے مطابق زندگی کی ہر شکل کا نقطۂ آغاز ایک ہی ہے۔ یہ آغاز دراصل انتہائی سادہ قسم کے خلیوں سے ہوا جو پانی میں بنے تھے۔ ایک نہایت طویل عرصے کے دوران یہ خلیے زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے۔ انہی میں سے ارتقاء کے ذریعے ایک شاخ نے پودوں کی شکل اختیار کر لی، جبکہ ایک اور شاخ سے مختلف قسم کے آبی جانوروں نے جنم لیا۔ اس طرح مچھلیوں کی ابتدائی شکل وجود میں آئی۔ ان ابتدائی مچھلیوں سے کئی ارتقائی سلسلے آگے بڑھے اور ایک سلسلہ ان مچھلیوں تک پہنچ گیا جنہیں ہم آج دیکھتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے سلسلے سے ایسے جانور پیدا ہوئے جن کے پھیپھڑے موجود تھے۔ اس کی ضرورت یوں پیدا ہوئی کہ خشک موسموں میں کچھ ندی نالے سوکھ جاتے تھے۔ ایسے حالات میں ہوا میں سانس لینے کی صلاحیت زندہ رہنے کے لیے لازمی تھی۔ اس صلاحیت کے ساتھ ہی ایسے جانور تشکیل پائے جو خشکی اور پانی دونوں میں زندہ رہ سکتے تھے۔ ان میں سے بعض جانور خشکی پر ہی رہنے لگے اور وقت کے ساتھ بڑے ہوتے گئے۔ چھپکلی نما یہ جانور خشکی پر رہنے والے تمام جانوروں کے پیش رو تھے۔ انہی میں سے کچھ کچھوے اور دوسرے رینگنے والے جانور بن گئے۔ ان جانوروں سے 3 بڑے ارتقائی سلسلے چلے۔ ان میں سے کچھ کے پر نکل آئے جو چھوٹی اڑان کے لیے موزوں تھے۔ پرندے اسی ارتقائی سلسلے کی یادگار ہیں۔ ایک دوسری شاخ ڈائناسورز پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ دیو قامت جانور ایک عرصے تک زمین پر آباد رہے، لیکن پھر اچانک زمین پر ہونے والی کسی تبدیلی کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ابتدائی چھپکلی نما جانور کی تیسری شاخ ایک بالکل مختلف جانب ارتقاء پذیر تھی۔ اس شاخ میں چھوٹے چھوٹے پھرتیلے جانور وجود میں آئے جن کے بچے پیٹ میں پرورش پاتے۔ ان چھوٹے جانوروں کو بڑے جانوروں سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، اس لیے انہیں اپنے دفاع کے لیے
نت نئے طریقے اختیار کرنے پڑے. انہی میں سے ایک چوہے نما جانور سے تمام دودھ پلانے والے جانور یعنی میملز کی نسل چلی. ان کی ایک شاخ نے درختوں پر بسیرا کیا. زندگی کی کشاکش سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کے دماغ تیزی سے بڑھتے گئے. انہی سے بندروں کی نسل چلی. ایک اور ارتقائی شاخ سے گوریلا نما جانور بنے جو درختوں سے اتر کر زمین پر بھی رہنے لگے. اس ارتقائی عمل کا زمین کی عمر سے کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ زمین پہلے بنی اور زندگی بعد میں وجود میں آئی. اس ارتقائی عمل کے لیے ایک بہت طویل عرصہ درکار تھا. لہذا ڈارون نے بھی لائل کی تائید کی، یعنی زمین بہت بہت پرانی ہے. لیکن کتنی پرانی؟ 10 کروڑ سال، 50 کروڑ سال، 100 کروڑ، 1 ارب یا 1 ارب سے بھی زیادہ؟ ڈارون کے پاس نہ لائل کے پاس اس کا کوئی جواب تھا. بس وہ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ زمین کسی صورت 15 یا 20 کروڑ سال سے کم عمر کی نہیں ہو سکتی. اس زمانے میں بھی ڈارون اور لائل کے اوپر اعتراض کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی. ان کا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ ان دو سائنسدانوں کے پاس کوئی ایسا ٹھوس طریقہ نہیں تھا جس سے وہ زمین کی عمر بتا سکتے. عین اسی وقت ایک اور سائنسی دلیل پروان چڑھی. اس دلیل کا تعلق نہ حیاتیات کے ساتھ تھا اور نہ ہی ارضیات کے ساتھ، بلکہ اس کا تعلق شعبہ فزکس کے ساتھ تھا. اس نظریے کو بیان کرنے والا ایک فزسسٹ تھا یا ماہر طبیعت جس کا نام تھا لارڈ کیلون. لارڈ کیلون 19ویں صدی میں برطانیہ کا ایک بڑا سائنسدان تھا. اس کا سب سے اہم کام حرارت اور توانائی کے مابین تعلق معلوم کرنا اور اس کے اصول وضع کرنا تھا. کیلون کی دلیل زمین کی عمر کے بارے میں 2 اہم مشاہدوں کے اوپر مبنی تھی. پہلی بات یہ کہ زمین اب بھی بہت گرم ہے. دنیا میں بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ زمین سے گرم پانی کے فوارے پھوٹتے ہیں. کہیں بھاپ کے مرغولے اٹھتے ہیں اور کہیں کہیں زمین اس قدر گرم ہے کہ مٹی سے اس طرح کے بلبلے نکل رہے ہیں. زمین کے اندر سے گرم ہونے کی ایک اس سے بھی بڑی دلیل ہے. آتش فشاں پہاڑ سے نکلنے والا یہ کھولتا ہوا لاوا زمین کی گہرائیوں سے نکل کر سطح پر آ رہا ہے. ان گہرائیوں میں درجہ حرارت اس قدر زیادہ ہے کہ چٹانیں پگھل کر مائع کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر گرم چیز وقت کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ بات بڑی آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. یہ انڈا لیجئے. کچھ وقت پہلے یہ ابالا گیا تھا. اگر میں اس کو کاٹوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کی زردی اب بھی کچھ گرم ہے. یہ انڈا کتنا وقت پہلے ابالا گیا تھا؟ اس کا اندازہ میں اس بات سے لگا سکتا ہوں کہ اس کی زردی میں کتنی حرارت باقی ہے یا اس کا چھلکا کتنا ٹھنڈا ہو چکا ہے. کیلون نے بھی زمین کی عمر کا اندازہ اسی طرح سے لگایا تھا. 19ویں صدی کے وسط تک یہ بات تسلیم کی جا چکی تھی کہ زمین اپنے ابتدائی دور میں پگھلی ہوئی حالت میں تھی. رفتہ رفتہ اس کی سطح ٹھنڈی ہو کر ٹھوس شکل اختیار کرتی گئی. اس ٹھوس سطح یا خول کی موٹائی وقت کے ساتھ بڑھتی گئی، لیکن اب بھی زمین اندر سے پگھلی ہوئی حالت میں ہے. اس سطح کو منجمد ہونے میں کتنا عرصہ لگا، اس کا انحصار دوسری باتوں کے علاوہ اس بات کے اوپر ہے کہ زمین کے اندر موجود عناصر اور ان کی طبعی خصوصیات کیا ہیں. کیلون کو چونکہ ان باتوں کا علم تھا، اس لیے اس نے پہلی بار ایک سائنسی طریقے سے تخمینہ لگایا کہ مکمل پگھلی ہوئی حالت سے لے کر زمین کی موجودہ حالت تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار تھا. کیلون کے سائنسی حساب کتاب سے یہ واضح نتیجہ نکلا کہ زمین زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 کروڑ سال پرانی ہو سکتی ہے. اگر یہ اس سے بہت زیادہ
पुरानी होती तो ये कब की ठंडी और अंदर से सर्द हो चुकी होती। लेकिन डार्विन और लायल के हमख्याल साइंसदानों को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि जमीन को अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुंचने के लिए और जिंदगी के इर्तकाई अमल को पूरा होने के लिए इससे बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत थी। लेकिन केल्विन की दलील इस कदर ठोस और मजबूत बुनियादों पर कायम थी कि इसको हिलाना बड़ा मुश्किल नजर आता था। लिहाजा एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। 50 साल तक ये इल्मी बहस जारी रही और ये एक बड़े साइंसी कशमकश का जमाना था। फिर 1896 में एक गैर मुतवक्के साइंसी इंकशाफ हुआ, जिससे इस तनाज़े के हल की तरफ एक राह दिखाई दी। ये दरियाफ्त फ्रांसीसी साइंसदान हेनरी बेकरल की थी। इसका किस्सा कुछ यूं है। अपने तहकीकी काम के सिलसिले में एक रोज बेकरल ने एक फोटोग्राफी की प्लेट तैयार की, लेकिन उसे इस्तेमाल ना कर सका। वो ये प्लेट अपनी मेज की दराज में रख कर घर चला गया। इसी दराज में कुछ चाबियां और चट्टानों के कुछ टुकड़े भी रखे थे। 2 रोज के बाद जब वो वापस आया तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि फोटोग्राफिक प्लेट पर चाबियों का अक्स आ गया है। तहकीक से मालूम हुआ कि पत्थरों से कुछ नामालूम शुआएं निकल रही थीं, जिनकी वजह से चाबियों का अक्स फोटोग्राफी की प्लेट पर आ गया था। ये शुआएं कहां से आती हैं, ये एक बड़ा मुअम्मा था। फिर बेकरल ने यह मालूम किया कि उस पत्थर के अंदर कोई ऐसा अंसर है जिसके एटम टूटते हैं और उनमें से शुआएं निकलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में हर शय मुख्तलिफ एलिमेंट्स या अनासिर की बनी हुई है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सीसा, लोहा, सोना, चांदी, ये सारी एलिमेंट्स या अनासिर की मिसालें हैं। आमतौर पे एक अंसर किसी दूसरे अंसर में तो तब्दील नहीं होता। और शायद आपको यह याद हो कि अब से कई सौ साल पहले लोगों ने अलकमी के तरीके इस्तेमाल करके एक अंसर को किसी दूसरे अंसर में तब्दील करने की कोशिश की थी, सीसे को लोहा या चांदी में, मगर ये बेसूद कोशिशें थीं और इनको बिलाखिर तर्क करना पड़ा। बेकरल ने यह मालूम किया कि बाज ऐसे अनासिर होते हैं जो दूसरे अनासिर में तब्दील हो सकते हैं। ऐसे अनासिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव अनासिर कहलाते हैं, और जब ये किसी दूसरे अंसर में तब्दील होते हैं तो इनमें से शुआएं निकलती हैं। इस दरियाफ्त का हमारी कहानी से ताल्लुक यूं बनता है कि ताबकारी को चट्टानों की उम्र मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको समझना बहुत आसान है। हर ताबकार अंसर, मसलन यूरेनियम, एक मखसूस वक्त के बाद किसी दूसरे अंसर में तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर यह एक ऐसा पत्थर है, बल्कि उसका मॉडल है, जिसमें यूरेनियम जैसा कोई अंसर मौजूद है। अचानक इनमें से एक एटम टूटता है और फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे ये एटम टूटते जाते हैं, यूरेनियम के एटमों की तादाद में कमी आती जाती है और नए अनासिर के एटम बनते जाते हैं। अगर हम इस चट्टान में यूरेनियम से बनने वाले नए एटमों की तादाद गिन लें तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि यह अमल शुरू हुए कितना अरसा गुजरा है, या दूसरे अल्फाज में इस चट्टान की उम्र कितनी है। इस तरह जमीन पर मौजूद चट्टानों की उम्र मालूम की गई है। यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव अनासिर जमीन के इब्तदाई जमानों में खूब मिकदार में मौजूद थे। जाहिर है कि हर चीज में मौजूद थे, चाहे वो फॉसल्स हो या चट्टान हो या पत्थर या और कुछ। वक्त के साथ इस मिकदार में कमी आती गई, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव एटम किसी दूसरे एटम में तब्दील होता है तो उसकी मिकदार कम हो जाती है। आज साइंसदान जब किसी पत्थर या फॉसिल की उम्र मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ये पता करते हैं कि इसमें रेडियो एक्टिव अनासिर की मिकदार कितनी है। जो सबसे पुराने पत्थर जमीन पर पाए गए हैं उनकी उम्र लगभग 3 या 3.5 अरब साल है। अब 3 अरब साल होता कितना है? अगर ये लकीर 6000 साल की
زندگی کرتی ہے تو آپ کو یاد ہے کہ 10 کروڑ سال ایک 10 میل لمبی لائن کرتی ہے اور 3 ارب سال ایک 300 میل لمبی لائن کرے گی. اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ڈارون اور لائل بنیادی طور پر صحیح تھے اور کیلوین غلط تھا. لیکن کیلوین کی دلیل، اس کی منطق میں آخر خرابی کیا تھی؟ اگر زمین واقعی 3 ارب سال پرانی ہے تو یہ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو چکی ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس صدی کی سب سے بڑی دریافت کے بعد ہی ملا. یہ دریافت البرٹ آئنسٹائن کی تھی، جو اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے. آئنسٹائن نے ثابت کیا جب ایٹم ٹوٹ کر ہلکے ایٹموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان ایٹموں کا کچھ مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. آئنسٹائن کی یہ دریافت، جو مادہ اور توانائی کے باہمی رشتے کو ظاہر کرتی ہے، اس شورائے آفاق مساوات کے ذریعے بیان کی جاتی ہے. اسی مساوات سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا مادہ توانائی کی بہت بڑی مقدار میں تبدیل ہو سکتا ہے. اسی فارمولے کے استعمال سے ایٹمی بجلی گھروں یا ری ایکٹرز میں بجلی پیدا ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف اسی ایٹمی طاقت سے انسان نے اپنی تباہی کا سامان بھی پیدا کیا ہے. آئنسٹائن کی اس دریافت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین اب تک گرم کیوں ہے، حالانکہ اس کو بنے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، زمین کے اندر موجود یورینیم کے ایٹم جب ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے توانائی خارج ہوتی ہے. اس توانائی سے زمین کو گرمی پہنچتی ہے اور اس کے ٹھنڈے ہونے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے. یہ بات کیلوین کو نہیں پتا تھی، لہذا اس کے سائنسی حساب کتاب میں کہیں پر یہ بات شامل نہیں تھی کہ زمین کے اندر توانائی کا ایک منبع ہے. لہذا اس کا اندازہ زمین کی عمر کے بارے میں غلط تھا. اس طرح ایک طویل سائنسی بحث اختتام کو پہنچی. آج جدید سائنس زمین کی پیدائش کا کچھ اس طرح کا تصور قائم کرتی ہے. آج سے تقریباً 5 ارب سال پہلے خلا میں پھیلے ہوئے کچھ اس شکل کے غبار سے سورج اور نظام شمسی بنے. کشش ثقل کے عمل سے یہ غبار آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئے اور پھر کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے غبار کی شکل اختیار کرنے لگے. یہ عمل جاری رہا اور بالآخر مرکز میں سورج اور اس کے گرد گھومتے ہوئے سیارے بنے. جب زمین کا مادہ ایک جگہ مرکوز ہوا تو کشش ثقل اور تابکاری کے باعث اس کا درجہ حرارت بڑھا. شروع میں زمین مکمل طور پر پگھلی ہوئی حالت میں تھی، پھر یہ آہستہ آہستہ سرد ہونا شروع ہوئی. اس کی سطح منجمد ہوئی اور ایک خول کی صورت اختیار کر گئی. یہ سب کچھ آج سے تقریباً 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے ہوا. اس ابتدائی زمین کی حالت آج سے بہت مختلف تھی. اس کی فضا میں آکسیجن بالکل نہ تھی. سطح کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ تھا کہ تمام پانی بھاپ کی حالت میں تھا اور سمندر بہت ہی مختصر تھے. لیکن یہ حالات ابتدائی شکل کی زندگی کے آغاز کے لیے نہایت موزوں تھے. آہستہ آہستہ سطح کی شکل تبدیل ہوتی گئی. درجہ حرارت کم ہوا. سطح کے نیچے موجود چٹانوں میں تبدیلی کے ساتھ ان میں موجود بھاپ دراڑوں سے خارج ہو کر فضا اور سمندروں کا حصہ بنی. اس دوران کیمیائی عمل کے ذریعے پانی سے آکسیجن خارج ہوئی اور بتدریج آج جیسی فضا تشکیل پائی. ماضی میں بر اعظموں کی شکل بھی بہت مختلف تھی. جنوبی امریکہ افریقہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. ہمارا بر صغیر بھی مداغاسکر اور افریقہ کا ایک حصہ تھا. اسی طرح آسٹریلیا، انٹارکٹیکا بھی اسی عظیم بر اعظم میں شامل تھے. آج سے تقریباً 3 کروڑ سال پہلے یہ بر اعظم ٹوٹنا شروع ہوا اور اس کے مختلف حصے آہستہ آہستہ سرک کر اپنی موجودہ جگہ پر آ گئے. آج کے پروگرام میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طویل سائنسی سفر طے کر کے ہم نے زمین کی پیدائش کا ایک جامع تصور قائم کیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس سفر کے دوران
شدید اختلاف رائے بھی پائی گئی تھی، مگر اختلاف رائے سائنس کے لیے کوئی بری بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ اچھی چیز بھی ہو سکتی، اس واسطے کہ جب سائنسی تنازع ہوتے ہیں تو سائنس بعض دفعہ اور تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ سائنسی تنازع حل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی بڑے سائنسدان کی تھیوری کی آڑ لی جائے، بلکہ کسی بھی سائنسی تھیوری کی سچائی کو جانچنے کے لیے اس کو منطق اور تجربے کی کسوٹی پر رگڑا جاتا ہے، یوں صحیح اور غلط میں فرق کیا جاتا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔